جی آئی ایم نیلم حیات ملک، اور میرا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں تھا ہی نہیں. پوری فیملی میں میرا کوئی، یعنی کہ سیکنڈ کزن ایک ہیں، منسٹر ہیں ابھی بھی، لیکن کوئی ہوتا ہے نا باپ دادا نانا بہن بھائی، کوئی پولیٹکس میں نہیں تھا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے میں ایک ویژن ہوتا ہے. اصل میں آج کا جو ٹاپک ہے، میں نے یوتھ سے بات کرنی ہے، اور یوتھ کو میں نے صرف یہ بتانا ہے کہ میں اپنے آپ کو لیڈر نہیں سمجھ رہی، میں اپنے آپ کو ابھی بھی ایک آرڈنری پرسن سمجھتی ہوں. لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ کچھ اچیومنٹس جو ہیں وہ حاصل کرنے کے لیے جو یعنی اگر آج میں MP ہوں تو یہ اللہ کی طرف سے میرے لیے، ایٹ لیسٹ میرے لیے ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے. اور یہ آپ دیکھ لیں کہ پنجاب کی کروڑوں خواتین میں سے صرف کتنی بنتی ہیں پارلیمنٹیرینز. تو جو چیزیں میں نے اپنی زندگی میں سیکھیں اور امپلیمنٹ کیں وہ میں آپ تک تھوڑی سی، جو میرے خیال میں کسی بھی لیڈرشپ میں جانے کے لیے سب سے پہلے تو ایک چیز ہوتی ہے کانفیڈنس. یہ جب تک آپ کے اندر نہیں ہوگا آپ اگلا قدم بھی نہیں اٹھا سکتے. اللہ کی مہربانی سے، اللہ تعالیٰ تو ہے، ہم جب بھی کوئی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ہاں فلاں نے میری مدد بہت کی، اللہ کے بعد یہی ہوتا ہے نا. اللہ کی جو مدد بھی کر رہا ہوتا ہے وہ اللہ کے فضل سے کر رہا ہوتا ہے. سب سے بڑی بات کانفیڈنس. میں صرف اسی پہ کنسنٹریٹ کروں گی کہ لیڈرشپ کی کوالٹیز کیا ہونی چاہیے، کیونکہ یوتھ بھی آپ ہیں، آپ میں کیلیبر بھی بہت زیادہ ہے، تو آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن آپ نے اپنی صلاحیتوں کو پہچاننا کیسے ہے. آپ نے میں نے اپنے اندر ایک چیز نوٹ کی، میں نے یہ دیکھا کہ اکیلے انسان کچھ بھی نہیں جب تک آپ کسی کو ساتھ لے کے نہیں چلتے. وہ کسی ایک بندہ نہیں ہوتا، دو بندے نہیں ہوتے، آپ پبلکلی آپ سب کو انوالو کرتے ہیں، سب کو ساتھ لیتے ہیں. اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ لیڈر بننا چاہتے ہیں تو یہ سب آپ کے پیچھے لگ جائیں، نہیں، فرینڈلی سب کو ساتھ لے کے چلنا. کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنی چیزیں چھپائیں، ہم کیوں اس کو بتائیں، یہ لے جائے گا کریڈٹ یا یہ لے جائے گی کریڈٹ. وقتی طور پہ یہ ہوتا ہے، لیکن جب وہ لیڈر بن جاتا ہے، وہ بھی جو ساتھ لے کے نہیں چلا، اور وہ بھی لیڈر بن جاتا ہے جو سب کو ساتھ لے کے چلا، تو زیادہ سے کس کی ہوتی ہے؟ جو سب کو ساتھ لے کے چلتا ہے. اور جو دوسرا ہے اس کے بارے میں پھر یہی ہوتا ہے، لو چھوڑو یہ تو کسی کو رکھتا ہی نہیں، بس اپنی اکیلی گاڑی چلائے رکھتا ہے. تو سب سے بڑی بات کانفیڈنس. دوسری بڑی بات کہ سب کو ساتھ لے کے چلنے والا ہی کل کو لیڈر بنتا ہے. تیسری یہ کہ کان کھلے رکھیں، منہ تھوڑا سا بند رکھنا چاہیے، سب کی سننا چاہیے. بی اے گڈ لسنر. ہم کہتے ہیں نا ابھی ہم بات کر رہے ہیں، بیچ میں کوئی ٹوکنا شروع کر دیتا ہے، نہیں مجھے پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے، بہت اچھا پتہ ہوگا، بٹ اگلے کی بات سن لیں، ہو سکتا ہے اس کا مطلب کچھ اور ہو، آپ کچھ اور بتانا چاہتے ہیں. تو بی اے گڈ لسنر، کانفیڈنس، بی اے گڈ لسنر، اور سب کو ساتھ لے کے چلنے والا ہی کل کو ایک اچھا لیڈر بنتا ہے. اچھا، اب آپ جب لیڈر بن جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ میں یہ آپ کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کر کے بتا رہی ہوں، گو کہ میں لیڈر نہیں ہوں. ڈاؤن ٹو ارتھ. ڈاؤن ٹو ارتھ جو انسان ہوتا ہے، ہمارے سامنے مثالیں یہ سب بیٹھی ہوئی ہیں. ابھی NWB کی ہم ورک شاپ کر کے آئے، ورک شاپ کے بارے میں حمزہ آپ نے بتایا، ان لوگوں کو بتائیں گے. وہاں پر ہم لوگ جب 80 لوگوں میں رہے، اور ہر جگہ سے لوگ تھے، پورے پاکستان میں لوگ تھے. جویا بھائی سے بھی وہیں ملاقات ہوئی، فائزہ سے بھی وہیں ملاقات ہوئی. ان سے چینلز میں ٹاکرا ہوتا تھا. بڑے سخت اینکر ہیں یہ، بڑے سخت سوال کرتے ہیں، تو بہت لائک بچہ ہے ماشاءاللہ. تو یہ سب لوگ، یہ زین بھی بیٹھا ہوا ہے، یہ ایک ایسی گیم آپ کو کھلاتا ہے آپ کے چینل پہ کہ جو وہ اس کا امتحان پاس کر جاتا ہے نا، وہ سمجھے کہ وہ بڑا ہی لائک ہے. زین بتاؤ میں کتنی غلط تھی؟ میں نے ایک لفظ بھی غلط نہیں بتایا. کیوں؟ یہ جب اس نے مجھے بتا دیا نا ڈیفینیٹلی کہ پہلا سوال جو ہے وہ اس کا جواب نہیں، دوسرا، تو فوراً دوسرے کا آپ سوچنا شروع کر دیتے نا ذہن سے کام.
تو یہ سارا وہ یوتھ ہے کہ جو ماشاءاللہ یہاں تک اگر پہنچا ہے اور اتنا ان کا نام ہے، زین کا نام ہے، حمزہ کا نام ہے، جویا صاحب کا نام ہے، فائزہ جو ہیں، یہ ماشاءاللہ یہ اب ہمارے دونوں گروپ لیڈر ہیں NW8 کے، نیشنل ورکشاپ بلوچستان 8. یہ آرمی کا کورس 27 ڈیز کا ہم کر کے آئے ہیں، اور ان میں ووٹنگ سے یہ لیڈیز کی ہیڈ بنی ہیں اور یہ جینٹس کی ہیڈ بنے ہیں. تو ماشاءاللہ ان کی اچیومنٹس، اور اچیومنٹس میں بس میں نے ان دونوں میں بھی یہی بات نوٹ کی کہ سب کو ساتھ لے کے چلنا، خوش اخلاقی سے بولنا، اور لیڈر بننے کے لیے ایک ہوتا ہے نالج، وہ گین کرتے رہنا چاہیے مختلف ٹاپکس پہ. میں اپنی بات بتاؤں، میرے میں کوئی نالج نہیں ہے، میں کوئی اتنی زیادہ بکس نہیں پڑھتی، لیکن تھوڑا بہت ان ٹچ رہتی ہوں، اور رہنا بھی چاہیے. کیونکہ جب آپ میں ایک لیڈرشپ کی کوالٹیز آ جاتی ہیں، آپ سب کو ساتھ لے کے چلنا پسند کرتے ہیں، آپ اویئر ہوتے ہیں ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے. آپ آج کے یوتھ کو اٹھا کے دیکھ لیں، اسے ابھی پوچھیں تمہارے وزیر خارجہ کا نام ہے، وہ نہیں بولے گا. ٹھیک ہے، بکس کے بارے میں پوچھ لیں، بچوں کو کچھ پوچھ لیں. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جو ہم نے اپنی، یعنی میں تو اپنے نوجوانوں کو، لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں، میں تو یہ کہتی ہوں کہ یہ ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے ایک ریڑھ کی ہڈی کا کام کرتے ہیں. اگر آپ لوگ ہیں تو ہم ہیں، اگر آپ لوگ نہیں ہیں تو ہم نہیں ہیں. اور یہ ملک جو اتنی مشکل سے حاصل ہم لوگوں نے کیے، اسے آپ لوگوں نے سنبھال لیا. ایون ہمارے خان صاحب کا بھی یہ ویژن ہے. میں کوئی یہاں پولیٹیکل گفتگو نہیں کرنے آئی، بٹ ان کے بھی دیکھ لیں کوئی رشتہ دار پالیٹکس میں نہیں ہے، اور ہم نے ان کو بارہا کہتے سنا کہ بڑی حد 1 ٹرن کر لوں گا، 2 کر لوں گا، آخر تو میں نے یوتھ کو دینا ہے. PTI آخر تو میں نے یوتھ کو دینا ہے، یوتھ نے یہ پاکستان سنبھالنا ہے. تو میرا آپ کو یہی میسیج ہے کہ اپنے ملک سے سنسیئر رہیں، اپنے آپ کو ڈسکور جو ہے، اپنے آپ کو ڈسکور کریں، اپنی صلاحیتوں کو سامنے لائیں، اور سب کو ساتھ لے کے چلیں. شکریہ.